آج ساری دنیا آئیڈیل کی تلاش میں ہے۔ ہم آئیڈیل ڈھونڈتے ہیں اور بچوں کے لیے آئیڈیل تلاش کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی اولاد کے لیے بچپن سے کوئی آئیڈیل متعین نہیں کرتے تو وہ ساری زندگی آئیڈیل ہی ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اپنی اولاد کو ایک اچھا آئیڈیل دینا، اس کی طرف متوجہ کرنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے سامنے اس وقت محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس بابرکت مہینے میں ہمارے لیے آئیڈیل شخصیات کے تذکرے آ رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور حضرات اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین، اور خاص کر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ تو آئیڈیل بہت ضروری ہے۔ بچپن سے بچے کو بہترین آئیڈیل دینا اور اس آئیڈیل کی صفات کو بیان کرنا۔ دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا آپ کارخانہ دیکھ لیں، کوئی کمپنی دیکھ لیں، وہ جب کوئی چیز بناتا ہے تو پہلے اس کے سامنے ایک سیمپل ہوتا ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے، پھر جا کے اس کی وہ پروڈکٹ وجود میں آتی ہے۔ ہم انسان بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے سامنے کوئی ایک ایسا آئیڈیل ہو جس کو ہم اپنے سامنے رکھ کر اگر زندگی بنائیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن کریم نے ہمارے لیے آئیڈیل متعین کر دیا۔ کون ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں۔ عورتوں کے متعلق کیا فرمایا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ اس امت کی مائیں ہیں رضی اللہ عنہن۔ تو عورتوں کے لیے جو آئیڈیل ہیں وہ ازواج مطہرات ہیں کہ کیسے عورتوں کی زندگی گزارنی ہے۔ پھر صحابہ کرام کے متعلق کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو صحابہ کرام آئیڈیل ہیں، اہل بیت آئیڈیل ہیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضور کا پورا گھرانہ جس میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، جس میں اولاد بھی شامل ہیں، جس میں بنات بھی شامل ہیں، جس میں آپ کے احفاد اور نواسے بھی شامل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ اور قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں وہ یہ 3 سے زیادہ ہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک۔ تو بنات کا لفظ جمع ہے، 3 اور اس سے زیادہ پر بولا جاتا ہے۔ پھر آپ کی اولاد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، کیا ہی شان تھی، کتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے محبت تھی، کیسا بیٹی کو آپ نے اپنے ساتھ رکھا، کیسے آپ اس کی ہر ضرورت کی فکر فرماتے تھے۔ سفر پہ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ملتے اور آتے تو سب سے پہلے ملتے، کیوں کہ کم سے کم جدائی ہو، اور وہ بھی اپنے محبوب والد جناب محمد الرسول اللہ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، ان کے لیے اپنی پوری زندگی لگانے کو تیار۔ آپ نے اپنے نواسوں کو پیار کیا ہے۔ نماز پڑھا رہے اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اوپر آ کر بیٹھ گئے، کبھی آپ گود میں لے رہے ہیں، فرما رہے ہیں یہ میرے 2 پھول ہیں، ریحان ہیں میرے۔ آپ ان کو اپنی گود میں بٹھاتے، ان کو پیار کرتے تھے۔ آپ کو اپنے نواسوں سے محبت تھی، بچوں سے پیار کرنا، بچوں کو قریب کرنا۔ تو یہ پورا ایک آئیڈیل گھرانہ ہے، پوری آئیڈیل ایک زندگی ہے۔
اہل بیت کی محبت کو دلوں میں پیدا کریں، ان کے واقعات بچوں کو سنائیں، لوگوں کو پتہ چلے کہ حضور کا خاندان کون ہے۔ 4 خلفاء ہیں، 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ پہلے 2 خلیفہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما، یہ سسر ہیں، اور دوسرے 2 خلیفہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ دونوں داماد ہیں۔ تو ان کے واقعات کو سنانا، امت کے سامنے ان کے واقعات کو لانا، ان موضوعات کو پڑھنا، ان کی زندگی کو سامنے رکھنا، ان کی قربانیاں، ان کے مجاہدے، دین کے لیے لگنا، یہ ہمارے لیے اصل چیز ہے۔ آج زندگی میں یہ تذکرے ختم ہو گئے، ہم ڈراموں میں لگے ہوئے ہیں، فلموں میں لگے ہوئے ہیں، بیکار ناولوں پہ زندگی لگی ہوئی ہے، پورا دن سوشل میڈیا پہ اسکرولنگ ہو رہی ہے، یعنی فضولیات میں اپنے آپ کو الجھایا ہوا ہے۔ فضولیات سے اپنے آپ کو نکالیں تو انشاءاللہ ہم جب یہ خیر کی چیزیں پڑھیں گے تو ہماری زندگی میں خیر و برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔